فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ان میں سے ایک جماعت، ایک گروہ نے، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم، نہیں ہے تمہارے رکنے کی یا یہاں ٹھہرنے کی کوئی جگہ، مقام، فرجعوا، پس تم پلٹ جاؤ، لوٹ جاؤ، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور اجازت طلب کرنے لگا ان میں سے ایک گروہ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون، وہ کہنے لگے، ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، وما ہی بعورہ، اور در حقیقت وہ غیر محفوظ نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، نہیں وہ چاہتے تھے مگر صرف فرار ہونا ہی، ولو دخلت علیہم من اقطارها، اور اگر داخل ہوا جاتا ان پر ان کی اقطار یعنی کناروں سے، ثم سئلوا الفتنہ، پھر وہ بلائے جاتے یا سوال کیا جاتا ان سے فتنے کے متعلق، لا اتوہا، تو ضرور وہ اس کی طرف آ جاتے، وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور نہ وہ ٹھہرتے مگر تھوڑی دیر ہی، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، یقیناً انہوں نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے اس سے پہلے، کہ لا یولون الادبار، کہ وہ کبھی بھی پشت پھیر کے یا پیٹھ پھیر کے نہیں دوڑیں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ آزمائش کے وقت اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین، ایمان بڑھنا اور اس کی حمد و ثنا، تعریف زیادہ ہونا، یہ ایمان کی بہترین علامت ہے۔ جس طرح کہ یہ موقع ایسا ہوتا ہے جہاں فرمایا گیا کہ مومنوں کو ہم نے خوب آزمایا، اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، یعنی اس موقع پہ دعا رد نہیں کی جاتی جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوں، اور اس موقع پہ پیٹھ پھیرنا یا بزدلی دکھانا یا کوئی ایسا جملہ و کلمہ بولنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے گناہوں کا ذکر کیا، اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں سے بھی ان میں سے بڑے بڑے گناہ، ان میں سے ایک والتولی یوم الزحف، جنگ کے دن پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اسی طرح یہاں اہل نفاق جو تھے، اور اسی طرح وہ یہودی کہ جو مسلمان نہیں تھے، اور انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر کوئی یہاں حملہ آور ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، لیکن انہوں نے اس موقع پہ مخالفت کی، اور وہ کیا کہہ رہے تھے، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا، یا اہل یثرب، اے یثرب والو۔ یثرب کیا ہے؟ یہ مدینے کا پرانا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یثرب تھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو پھر اس کو مدینۃ النبی کہا جانے لگا، پھر بالاختصار مدینہ معروف ہو گیا۔ عربی میں ویسے مدینہ کسی بھی شہر کو کہتے ہیں، تو یثرب کو مدینۃ النبی کہتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، ٹھیک ہے، تو بالاختصار وہ مدینہ معروف ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی بہت فضیلت ذکر کیا کہ اللہ نے مجھے خواب میں بتایا تھا کہ ایک جگہ تم جاؤ گے جو کھجوروں کا مسکن ہوگا اور وہیں آپ کا ٹھکانہ ہوگا، تو وہ مدینہ ٹھہرا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، اور فرمایا مدینہ ایک ایسی چیز ہے کہ مدینے کی جو تکلیفوں کے اوپر صبر کرے گا، مدینے کی تکالیف کے اوپر جو بندہ صبر کرے گا، قیامت کے دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح مدینے میں فوت ہونا، اس کی بھی فضیلت آئی ہے، اور فرمایا قرب قیامت کیا ہوگا، لوگ مدینہ چھوڑ جائیں گے، مومن ہی اس کی آزمائشوں کے اوپر کیا کرے گا، صبر کرے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ ایک بھٹی کی مانند ہے، جو منافق کو کبھی وہاں رہنے نہیں دیتا ہے، وہ وہاں سے نکال دے گا، اور قرب قیامت بھی کیا ہوگا، وہ زلزلہ ہوگا، فرمایا جو منافق ہوگا وہ سارے کے سارے یہاں سے نکل جائیں گے، اور سوائے مومنوں کے وہاں کوئی نہیں بچے گا۔ تو اس یثرب کے اندر وہ کیا کہنے لگے، لا مقام لکم، اب تو جنگ لڑنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، کوئی موقع ہی نہیں بنتا، کوئی مقابلہ اور کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، ادھر ہم 1000 ہیں، اور حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہمیں اپنی جو جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں سے باہر جاتے ہوئے بھی خوف اور ڈر لگتا ہے، اور سامنے اتنا مضبوط دشمن ہے، محاصرہ ہو چکا ہے، کھانے پینے کی چیزیں وہ ہماری ختم ہو چکی ہیں، اور اندر سے بھی جو بنو قریظہ ہے اس نے بھی ان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے، تو اب کیا ہے، تو فرجعوا، لہذا پلٹ جاؤ، واپس ہٹ جاؤ،
اور چھوڑ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ. اور وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، ایک یہ تھے. اب یہ دیکھیں، یہ بہت ساری اس میں تربیتی باتیں بھی ہمیں اس میں ملتی ہیں. ایک وہ گروہ تھا جو سامنے آ گیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ٹھہرنا چاہتے، جس طرح بنو قریظہ بھی تھا، اور بنو قریظہ کے حمیتی وہ کہنے لگے چلے جاؤ یہاں سے. دوسرا گروہ کیا تھا، اس نے یہ حکمت عملی تھوڑی سی اپنائی. حکمت عملی کیا تھی کہ آپ کسی عذر اور بہانے کی وجہ سے نہ اجازت لے کے یہاں سے چلے جاؤ، مقصد جانا ہی تھا. مقصد ان کا بھی کیا تھا، جانا. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اس لیے موٹی سی بات یاد رکھیں، دین پر عمل کرتے ہوئے انسان کو کوشش اور جستجو کرنی چاہیے، اور آنے والی جو تکالیف اور رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، جبکہ یہ ایمان ہے. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے کہ دین پر تھوڑی سی جو آنے میں کو مشکلات ہیں یا رکاوٹیں، ان کو بہانہ بنا کے عمل کو چھوڑ دینا. عمل کو چھوڑ دینا یہ انسان کو نفاق کی طرف لے جاتا ہے، اور ایمان کو جو ہے وہ مسلسل کمزور کرتا رہتا ہے. اس لیے اگر کچھ رکاوٹ بن رہی ہے کوئی تھوڑی بہت، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو فرمایا کہ یہ لوگ کیا تھے، یہ اجازت مانگ رہے تھے. یقولون، کہہ رہے تھے، بہانہ یہ تھا کہ ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حکمت عملی یہ تھی کہ ساری عورتوں کو اور بچوں کو اکٹھا کیا گیا، اور ایک حویلی میں ایک جگہ پہ وہاں جو مخصوص تھی وہاں ان کو جمع کیا گیا، اور ان کے لیے پہرے داری کا نظام تھا، کھانے پینے کا جس حد تک تھا وہ یہ تھا. لیکن وہ کیا کہنے لگے کہ ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر جو ہے وہ غیر محفوظ ہیں، تو اندر سے بنو قریظہ ہے وہ حملہ کر کے ہمارے بچوں اور عورتوں کو نقصان نہ پہنچائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں ہے، وما ہی بعورہ. جب بندے کی نیت ٹھیک ہونا تو یہ چھوٹی موٹی رکاوٹیں کوئی معنی اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور جب نیت ٹھیک نہ ہو تو پھر جو مرضی کر لیں، پھر وہ کام بندہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب وہ خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا اس کو توفیق ملے گی. تو فرمایا یریدون الا فرارا، در حقیقت یہ فرار ہونا چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں یہاں سے. اور آگے فرمایا کہ اب ان کی حالت یہ ہے وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر یہ اہل کفار، ابھی تو خندق کھود دی گئی ہے، دائیں بائیں مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے، اگر کسی طرح ان کا مدینے میں داخل ہونے کا رستہ ہوتا نا تو پھر وہ آ جاتے مدینے کے اندر. ثم سئل الفتنہ، پھر وہ فتنے کا سوال کرتے، یعنی بھی ہماری بات مان لو، مگر نہ یہ ہو جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو تو لآتوها وما تلبسوا بها الا يسيرا، یہ فوراً ان کی بات مان لیتے اور تھوڑی دیر بھی نہ رکتے، تھوڑی دیر بھی نہ ٹھہرتے، ان کی باتوں کو مان لیتے ان ظاہری چیزوں کے اوپر. تو فرمایا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، حالانکہ انہوں نے معاہدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے اس سے پہلے، یعنی احد کے اندر، کیونکہ یہ چلے گئے تھے نا واپس. عبداللہ بن ابی منافق جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جی ساڈی گل نہیں مانی، ہماری بات نہیں مانی. بندہ پوچھے، اور قرآن و حدیث کو دیکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ سے اپنی بات منوائی جائے گی. اس دور میں بھی اہل نفاق کا طرز عمل یہ تھا، اور آج کل میں بھی دیکھ لیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نفاق کی بڑی بڑی نشانیاں ذکر کی نا، جس طرح جھوٹ بولنا ہے، وعدہ خلافی کرنا ہے، دیگر چیزیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان کیا کہے کہ اللہ رسول کی بات کے اوپر زیادہ سیاںہ بننے کی کوشش کرے کہ اللہ رسول کو سمجھ نہیں آیا، مینوں بہت سمجھ آیا، میری عقل زیادہ مقدم ہے. تو یہ رویہ اہل اسلام والا نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کہتے تھے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا مانیں گے اطاعت کریں گے. سمعنا و عصینا والے دوسرے تھے جو یہاں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں. اور اس وقت انہوں نے کیا کیا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دے دیا اور ساری وہ صورتیں ذکر کر دی گئیں ان کے بارے میں کہ یہ کیا اصل میں اندر سے کیا تھے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے معاہدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر اللہ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا نا تو ہم پچھلے سارے دھونے دھو دیں گے، ہم سارا جو پیچھے جو ہم سے کوتاہی غلطی ہوئی نا اس سب کو ہم برابر کر دیں گے، تو آئندہ جنگ کے اندر ہم ایسا نہیں کریں گے. تو یہ وہ معاہدہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یاد دلوائیے وہ معاہدہ جس کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کیا تھا کہ لا یولون الادبار، کہ یہ کبھی کسی صورت بھی جو ہے وہ جنگ سے منہ نہیں پھیریں گے. وکان عہد اللہ مسئولا، اور یاد رکھو یہ تم نے وعدہ اللہ سے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ وعدے کے بارے میں پوچھے گا بھی. یہ وہ موقع تھا جس کے بعد کہہ دیا گیا منافقوں کے بارے میں کہ آج کے بعد یہ کہیں گے کہ ہم نے تمہارے ساتھ نکلنا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو کہ آج کے بعد تم میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکلو گے، اب ہم تمہارے اوپر زیادہ اعتبار ہو گیا، باتیں چل گئی جو ہونا تھا. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ اب جو تیار ہو گئے اور جنہوں نے اس حوالے سے یعنی جن کا معلوم اور نفاق تھے، جن کا وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، اب اگر کوئی وعدہ کرے گا تو اس کے اوپر کوئی یقین اور اعتماد نہیں کیا جائے گا. لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ سے جو تم نے معاہدہ کیا تھا چاہے جس بھی حالت میں تھا اس کے بارے میں تو سوال ہوگا نا. اسی طرح عمومی عہد کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی ہے کہ جو تم معاہدہ کرو، عہد کرو کسی کے ساتھ، کیونکہ تم نے یہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہے اور اللہ کے نام کے اوپر لوگوں نے تمہارے اوپر یقین کیا ہے نا، تو لہذا اس معاہدے کو اور عہد کو
توڑنا نہیں چاہیے، بلکہ جو عہد ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور اہل ایمان جو ہیں وہ اپنے وعدوں کو کیا کرتے ہیں، وہ پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت پر صحیح معنوں میں عمل پیرا، اور جو اس میں رکاوٹیں ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اللہ ہمیں وہ دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔